جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کہانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی کون عورت جنت میں جائے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا میں، ہاں مگر یہ کہ ایک عورت کو میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں وہ عورت ہوں جو شوہر کی وفات کے بعد یتیم بچہ کی پرورش کی وجہ سے شادی سے رکی رہی۔ بڑی اہم قابل رشک دولت ہے کہ ایک ایسی عورت جس نے فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ غفلت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک بچے یا بچی کی پرورش کی خاطر یہ بچہ ٹھیک سے پلے پھولے جوانی کو اس کی تربیت میں قربان کر دیا، شوہر کی جانب سے پہنچنے والی عیش و راحت کو اس نے قربان کر دیا اپنے بچے کی خاطر، جنت جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے رہے گی، یعنی وہ بیوہ جس نے بچے کی پرورش میں دوسری شادی نہیں کی۔ اگر یہ عورت دوسری شادی کر لیتی تو یہ معصوم بچہ کہاں جاتا؟ نانی دادی کے یہاں بغیر ماں کی اچھی پرورش نہ ہوتی، ماں کی گود جیسی پرورش کا آرام کہاں پاتا؟ اگر دوسرے شوہر کے پاس یہ بچہ رہتا تو شوہر جس طرح اپنے بچے کی پرورش کرتے ممکن ہے سوتیلی اولاد کی نہ کرے، عورت بھی اس شوہر کی اولاد کی پرورش میں مصروف رہے گی۔ اسی وجہ سے شادی نہ کرنے کی یہ فضیلت ہوگی، لیکن بچہ جب بڑا ہو جائے، اگر لڑکی ہو تو اس کی شادی ہو جائے تو شادی کرے، کہ اس زمانہ میں عورت کا بلا شادی رہنا فتنہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہ عورت جس کا محل جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جو پچکے ہوئے گال والی ہوگی، جو بیوہ ہو گئی اور اپنے بچوں کو لے کر صبر کے ساتھ زندگی گزار لی، جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بچہ گود میں تھا، اسی عورت نے بچے کی پرورش کی خاطر شادی نہ کی، اگر شادی ہو گئی تو بچے کی پرورش نہ ہو سکے گی یا بچہ کے حق میں اچھا نہ ہوگا، اس لیے کہ عموماً دوسری شادی میں پچھلی اولاد کو قبول نہیں کیا جاتا، اگر قبول کر بھی لیا جاتا تو بعد میں اس شوہر سے اولاد ہو جانے سے اس اولاد کے سوتیلے ہونے کی وجہ سے کماحقہ پرورش نہیں ہو جاتی اور جھگڑے والا گھر بن جاتا ہے۔ پچکے گال کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی سہولت نہ رہی اور فکر کی وجہ سے صحت گر گئی، جس کا اثر چہرے پر پڑا کہ چہرہ مرجا گیا اور گال پچک گئے، یعنی بچے کی پرورش کی وجہ سے شادی کی عیش اور سعادت کی زندگی کو قربان کر دیا اور مصیبت پر صبر کرتی رہی، تو ایسی عورت کا جنت میں محل میری بغل میں ہوگا۔ خیال رہے کہ یہ درجہ اس وقت ہے جب کہ عورت فرائض الہیہ کو ادا کرتی ہو، فاسقہ عورت بے نمازی کا یہ درجہ نہیں، بیوہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ بغیر شادی کے رہنے، بلکہ بچے کی پرورش کر کے جب وہ ذرا بڑا ہو جائے تو شادی کر لینی چاہیے، کہ عورت کا بغیر شادی کے رہنا خصوصاً اس دور میں بہت بڑے فتنے کے باعث ہے۔ لڑکیوں کی محبتانہ پرورش جہنم سے نجات کا باعث۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں، اس نے سوال کیا کہ میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا، میں نے دے دی۔ اس نے دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا دے دیا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو ان لڑکیوں کے ذریعہ آزمایا گیا، اس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث ہوگی۔ تشریع اولاد کی بہترین پرورش میں ثواب ہے، اور جو کچھ اولاد پر اسراف اور ہلا پہ
شروع امور سے بچتے ہوئے خرچ کیا جاتا ہے ثواب ہے اور آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ مگر لڑکیوں کی پرورش اور تربیت پر احادیث میں خصوصیت کے ساتھ ثواب عظیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ تو جب خدمت کے قابل ہوں گی تو دوسروں کے گھر چلی جائے گی، ان سے کسی مالی فائدہ کی امید نہیں، بخلاف لڑکے کے کہ اس سے امیدیں وابستہ رہتی ہے، پھر یہ بھی کہ اس کی پرورش اور شادی بیاہ کا مسئلہ بار گراں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی پرورش پر زیادہ ثواب ہے۔ مزید اس بات کی تفصیل عاجز کتاب شمائل کبریٰ ورجل فنج میں ملاحظہ کیجیے گا۔ اولاد پر مہربانی کے ساتھ شوہر کی نافرمانی نہ ہو تو جنت میں ہوگی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمل اور ولادت کی مشقت کو برداشت کرنے والیہ اپنے بچوں پر کرم مہربان کرنے والیہ اگر شوہر کی نافرمانی نہ کرے گی تو جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک میں جنتی عورت کے چند اہم اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، جس میں حالت حمل کی پریشانی بھی ہے۔ اس پریشانی کو برداشت کرنا اور اسے سہنا پڑے ثواب کی بات ہے۔ نئی تہذیب کی عورتیں ایک دو مرتبہ سے زائد حمل کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ مغربی لعنت کا اثر ہے، اور عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، جس سے امت کی کثرت ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، یعنی زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے جو حمل کی پریشانی اور بچوں کی تربیت سے بھاگے گی، ان سے اولاد کی کثرت کیسے ہوگی؟ اولاد کی پرورش میں نرمی اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو خصوصاً جب وہ روئے اور ضد کرے تو ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ سے کام نہ لے، بلکہ پیار محبت سے سمجھا دے۔ جب پیار محبت سے کام نہ چلے تب معمولی ڈانٹ اور ہلکی جی پٹائی سے کام لے، یعنی تھوڑی سی جس طرح بلی ہوتی ہے نا، ان سے جو روئی کے ساتھ مار دیتی ہے، مقصد وہ اسی طرح بلکہ پیار محبت سے سمجھا دے۔ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور مارنے سے بچہ بے حس ضعیف اور القب اور ضدی ہو جاتا ہے۔ بے شک اچھا جی، جو ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب بچہ جن دے تو اس کے دودھ کا جو قطرہ نکلتا ہے، اور جب بچہ دودھ چوستا ہے تو ہر گھونٹ اور ہر قطرہ پر اسے نیکی ملتی ہے، اور جب اس کی وجہ سے رات میں جاگتی ہے تو اسے 70 صحیح و سالم غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ بچوں کی پرورش اور ان کی اچھی تربیت صدقہ جاریہ اور دین و دنیا میں اچھے نتائج کا باعث ہے۔ بچوں کی پرورش جو ماں کا ایک فطری تقاضا ہے، اسلام کے بلند پایہ امور میں سے ہے، اور جس کے کرنے کے وہ محبتاً مجبور ہے، اس میں بھی اسے ثواب دیا گیا۔ دودھ کے ہر قطرہ پر ایک ایک نیکی، اور اس کی وجہ سے جاگنے پر غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ کس قدر اللہ کا کرم ہے۔ بے شک نئی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض عورتیں دودھ پلانے کو صحت کے اعتبار سے نقصان دہ سمجھتی ہے، یہ غلط ہے۔ فطرت الہی نے اس حیثیت سے عورتوں کو نوازا ہے، ان کے سینہ میں موجود دودھ سے بچے کی حیات وابستہ کیا ہے، تو وہ کیسے نقصان دے سکتا ہے؟ طبی اعتبار سے تو اس سے عورتوں کی صحت مزید اچھی ہو جاتی ہے، اور ادھر بچہ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ماں کے دودھ میں جو صحت ہے اور مصنوعی دودھ میں نہیں، تو نہ پلانا دونوں کے لیے نقصان دہ۔ ادارہ نئی تہذیب اور آزاد عورتوں کی
روش اختیار نہ کرو، اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاؤ اور شریعت کا حکم سمجھ کر پلاؤ، خوب ثواب پاؤ گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ناظرین آج کی ہماری شارٹ کٹ کہانی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اپنے رائے اور ضرور بیل کا دیجیے گا۔ آئیکن ضرور دبائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل کو اگلے ویڈیو سبسکرائب تک کریں، ہمارا ہمیں سپورٹ لازمی کریں۔ اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔